بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ دوستو، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدر میں عرض کیا، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانی کے مبتلا نہ ہو جائے، اور میری بیوی اور میرے صلاح باہم کر کے میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ اپنی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہے، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مکان والے گھر۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 3 چیز ہے اور کون سے عمل ہے جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں عورت فیصلے کرتی ہو، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ دوستو، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکیاں کیوں نہ ہوں، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ مائکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسے ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ان کو ہر چھوٹے بڑے تانے دیتے ہیں، نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرے مائکہ یعنی ماں باپ، بھائی بہن، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے، اور شوہر کے ظلم اور ستم کو، اس کے طعنوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو، جہاں صرف مرد کی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ دوستو، آپ نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ایسے گھر بھی ہے جو عورت کو اب جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی کھلاؤ، جیسے تم پہنو ویسے ہی اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہے جو خود کو اول سمجھتے ہیں
اور ایسے شخص بھی ہے جو اپنی بیوی پر ظلم اور ستم کرتے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر پر کرنا جہاں خواہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر ساتھ رہے، کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، اپنی بیوی کو ایسے عشرت میں برابر شریک سمجھے جو اپنی بیوی پر ظلم ستم اور کسی قسم کی بے عزتی نہ کرے، اور اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کی مصیبت اور بیماری اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمانداری اور وفاداری کا ثبوت دے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، اور جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دیندار کی طاقت کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلائے کرے، اور اپنی بیوی کی آخرت میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کسی برائی کی طرح رک بھی نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مالدار شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی مت کرنا جہاں ان کا خنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، چاہے ان کے پاس ہزاروں اونٹ کے کتارت، اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضب نازل کر ہے۔ دوستو آپ خود سوچئے جس عمل پر پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے وہ انسان اس دنیا میں ذلیل خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے شخص ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ذہن کے اثارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کریں۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔